نہ دوبارہ زندگی پر یقین ہے، نہ قبر کی زندگی جو بالکل ہمارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے اس پر بھی ہمارا، یعنی اس کے عذاب یا ثواب پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات مطلب آپ نوٹ کر لیں کہ جو قبر کے 3 سوالات ہیں وہ ہم عام طور پہ سنتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ایک بس قصے کے طور پہ ہم وہ سوالات سنتے رہتے ہیں، اور لیکن اس کے جوابات آج بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، نہ ہم ان کو سیریسلی لیتے ہیں۔ من ربک ما دینک من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہمارے لیے دین اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس بات کا جواب تو نفی میں ہے، یعنی ہمیں بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ ایسا ہے یا ہماری سوچ ایسی ہے کہ وہ دنیا کی سوچ بن گئی ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، اور آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، دنیا ہی اس کا مدعا ہے، اس کا مقصد ہے، اور حاصل دنیا اس کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال میں زندگی گزار رہا ہے کہ وہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہے، دنیا اور حاصل دنیا کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جو بھی نیک کام ہیں یہ ضائع ہونے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، یہ بڑی ایک حساس معاملہ ہے۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو اس مقصد کے لیے زندگی گزارے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے، یا یہ باطل کو اپنا مقصد بنا لے گا، یعنی باطل کے لیے زندگی گزارے گا۔ آج کا مسلمان مقصد الہی جو اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس سے تو اس نے منہ موڑ لیا ہے، اور اس نے اپنا رخ بدل کے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ تو حقیقت میں اس کو دین اسلام پر عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کے مسلمان نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے، اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے دین کو یعنی احکامات الہی کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ داعی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے، اس کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب تک آخرت کی کامیابی آپ کی منزل نہ ہو، اور دنیا کے لیے یعنی آخرت آپ کی اگر ترجیح نہ ہو تو پھر دین کی پریکٹس کرنا فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں واضح طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی یہ نیت کرے گا۔ میں آپ کو مثال دوں مدینے کی۔ مدینے میں منافق تھے، اور ایک کثیر تعداد میں تھے، مطلب اس لحاظ سے کثیر تعداد میں تھے، مطلب آپ لگا لیں کہ جنگ احد میں 300
جو لوگ تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے میدان جنگ سے، عین میدان جنگ میں حضور کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہماری طرح کے مسلمان تھے، یعنی جن کو اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی یعنی منافقین مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہی حالت ہماری بھی ہے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی بنسبت آخرت کے۔ تو یہ دیکھیں ایک بڑی باریک بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ دیکھ لیں، میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری امیدیں، ہماری توقعات، ہمارے منصوبے صرف ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، نہ جنت پہ یقین ہے، نہ دوزخ کے عذاب پر یقین ہے، نہ دوبارہ زندگی پر یقین ہے، نہ قبر کی زندگی جو بالکل ہمارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے اس پر بھی ہمارا یعنی اس کے عذاب یا ثواب پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات مطلب آپ نوٹ کر لیں کہ جو قبر کے 3 سوالات ہیں وہ ہم عام طور پہ سنتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ایک بس قصے کے طور پہ ہم وہ سوالات سنتے رہتے ہیں، اور لیکن اس کے جوابات آج بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، نہ ہم ان کو سیریسلی لیتے ہیں۔ من ربک ما دینک من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں، من نبیک۔ تو یہ سوالات ہمارے لیے غیر اہم ہیں۔ ہمارے لیے تو اگر اہم ہے تو وہ دنیا ہے، اور دنیا کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھیں، یہ دنیا کا فائدہ اگر آپ کو حاصل ہو رہا ہے، دنیاوی مفادات آپ کو مل رہے ہیں تو آپ مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ لیکن اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ کا موڈ جو ہے وہ آف رہتا ہے، آپ خوش نہیں رہتے، آپ خفا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک یعنی سوچنے کے قابل بات ہے۔ بہرحال میرا آج کا جو موضوع تھا وہ یہی ہے کہ آج کیا دین اسلام پر ہمارے لیے عمل ضروری ہے۔ دیکھیں، یعنی اس کو کہتے ہیں اردو میں سعی لا حاصل، یعنی بیکار کی کوشش جس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ ہماری ہر چیز، ہمارا کلمہ جھوٹا ہے، ہماری نمازیں جھوٹی ہیں، ہماری جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مطلب اس کے معنی کو بھی ہم نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی سمجھ بھی لے تو اس کے تقاضوں پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ دین کا ایک بنیادی یعنی دین میں ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو لیکن ہمارے لیے اللہ بڑا نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری خواہشات بڑی ہیں۔ ہم جیسے چاہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں، اور ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں، جہاں بھی ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ اور لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی مانو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ لیکن وہ تب ہوگا جب ہم آخرت کو دنیا سے زیادہ محبوب رکھیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور آخرت کی زندگی تو لافانی ہے، چاہے وہ دوزخ میں ہو چاہے وہ قبر میں ہو۔ لیکن ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ساری سوچیں، ساری تمنائیں اور ساری کوششیں وہ صرف ظاہر کے لیے۔ ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، آخرت پر ترجیح تو کیا، ہمارا آخرت پر یقین بھی نہیں ہے کہ آخرت ہے کیا چیز۔ اس پر نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم